بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب واكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، فلسطین کی تاریخ بیان کی جا رہی تھی اور گزشتہ جمعہ میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ 493 سن ہجری کو عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر، اور ان کو آسانی کے ساتھ قبضے کی سہولت فراہم کرنے والی مصر کی فاطمی حکومت تھی، جو کہ رافضی حکومت تھی۔ تو پھر 90 سال تک بیت المقدس یہ عیسائیوں کے پاس رہا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دو مشہور شخصیتوں کو اٹھا کر کھڑا کیا، ایک تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عیسائیوں کو بیت المقدس سے نکالنا ہے اور بیت المقدس کی سرزمین پر قبضہ کرنا ہے۔ تو چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب تک بیت المقدس صلیبیوں کی چنگل میں تھا تو برغ بسمل کی طرح وہ تڑپتے رہتے تھے، اور حزن و ملال کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں رہتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو اس اللہ کے شیر نے یہ جواب دیا، کیف یطیب للفرح والطعام ولذت المنام وبیت المقدس بأید الصلیبیین، کہ مجھے کیوں کر خوشی ہو سکتی ہے، اور کھانا کیسے اچھا لگ سکتا ہے، اور مجھے کیسے سونے کی لذت آئے گی جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 583 سن ہجری کو بیت المقدس کو آزاد کرا لیا اور اس کو صلیبیوں کی گندگیوں سے پاک کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مصر کی جو رافضی حکومت ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو عہد ایوبی کے بعد پھر مملوکوں کا دور آیا، غلاموں کا دور آیا، اور پھر اس کے بعد ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس کے وارث بنے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی بھی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 1750 سال تک اس مقدس سرزمین پر ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 1838 سن عیسوی میں سرزمین فلسطین میں ان کی دلچسپی شروع ہو گئی، اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اسی دوران 1897 میں یعنی 1897 میں عالمی صہیونی تحریک کا وجود عمل میں آیا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس صہیونی تنظیم کا کہ سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا، اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا۔ تو اس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے
اور دنیا بھر کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں تو اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے اونچے دام پر خریدیں. اگر ایک زمین اگر 1000 روپے میں بک رہی تھی تو 50,000 میں یہ خریدتے تھی. اور لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے صہیونی تحریک کے عالمی صدر ٹیوڈر ہرزل نے خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے استنبول گیا. سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی اور دو ٹوک ایمانی رد عمل تھا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. اس سلسلے میں عالمی صہیونی تنظیم کا صدر ٹیوڈر ہرزل 1901 میں سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیا اور ان سے سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی اور اس سلسلے میں انہیں 250 ملین فرانک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش کی اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرمانبردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے. اور اس سلسلے میں یہود کو یقین کامل تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی نہیں ٹھکرا سکتے، اس لیے کہ دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالیتی بحران سے گزر رہی تھی اور بیرون قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو کجا سود ادا کرنے سے بھی قاصر تھی. اور یورپ کے اس مرد بیمار سیک مین آف دا یورپ میں اب وہ دم خم باقی نہیں تھا کہ وہ اس گراں قدر امداد کو ٹھکرائے جس سے اس کی کئی مشکلات و پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا اور سلطان عبدالحمید ثانی کی روشن خیالی وہ مذہبی رواداری کے ڈنکے چہار دانگ عالم میں بجائے جاتے اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مل جاتے. لیکن قربان جائیو سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کہ انہوں نے ان تمام مادی اور سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا. واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ٹیوڈر ہرزل کو اور اس کے وفد کو بتا دیا واللہ لقبضۃ قراب قدس احب الی مما ترغبوننی الی، کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھی مٹی اس سے کہیں بھی زیادہ میرے حق میں بہتر ہے جس کی تم مجھے لالچ دلا رہے ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ان ارض فلسطین حصلوا آباءنا بالدماء ولا يحصل منی بالفلوس ما دمت حیا فاذا مت لعلکم تحصلونها مجانا، کہ ہماری فلسطین کی سرزمین کو ہمارے باپ داداؤں نے خون سے حاصل کیا اور یہ پیسے کے بدلے مجھ سے حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک میں زندہ رہوں، اور اگر میں مر جاؤں تو شاید ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اسے مفت ہی حاصل کر لو. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا وہ مستحیل ان ابی فلسطین ولو بشبر منہا، ارض فلسطین لیست ارضی انہا ارض الامہ فلیحتفظ الیہود بملائنہم وانہم یستطیعون الاستیلاء علی فلسطین وبدون مقابل فی حالت واحدہ وہی انہیار الدولت العثمانیہ. یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی ان کو فروخت کروں، اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی سرزمین ہے. یہود اپنے ملینوں کو اپنے جیب میں رکھیں، اگر وہ فلسطین اور وہ فلسطین سرزمین فلسطین پر ایک ہی حالت میں وہ مفت قبضہ کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا والصہیونیہ یریدون انشاء حکومت لہم و انتخاب ممثلین سیاسیین لہم و انی لافہم جیدا معنی تصوراتہم التامیہ و انہم لصدد اذ تصوروا انی ساقبل محاولتہم و ان ہرتزل یرید ارضا لاخوانہ فی دینہ ولکن الذکاء لیس کافیا لحل کل شیء. انہوں نے کہا کہ صہیونی
اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کر کے سرزمین فلسطین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے لالچی اداروں کو بہت اچھی طرح بھانپ چکا ہوں۔ وہ نہایت ہی سادہ ہوں گے اگر انہوں نے میرے متعلق یہ گمان کر لیا کہ میں ان کی پیشکش کو قبول کر لوں گا۔ ہرزل اپنے دینی بھائیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ چاہتا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مکاری ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ لماذ القدس انہا ارضنا فی کل وقت و فی کل زمان و تبقى كذلك فهي من مدن المقدس وتقع فيها ارض اسلامیہ لا بد ان تظل القدس لنا، کہ آخر یہودی بیت المقدس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سرزمین فلسطین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے اور وہ اسی طرح رہے گی، اور یہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے اور اسلامی سرزمین میں واقع ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس یہ ہمارے قبضے میں رہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا وَتَكُونُ قَدْ وَقَّعْنَا القرار بالموت علی اخواننا فی الدین یقصد الفلسطینیین اذ لم تتوقف عملیت توطین الیہود فی ارض فلسطین و مہاجرتہم الیہا، کہ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے دینی بھائی یعنی فلسطینی بھائیوں کے قرارداد موت پر ہم دستخط کر رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی غیرت نے یہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ دنیا کی رذیل ترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر گھوپے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کے صہیونی اور صلیبی اور ماسونی تنظیموں کو سیخ پا کر دے گا، اور یہ ساری کی ساری طاقتیں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود بلکہ پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اقتدار اور سلطنت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ صہیونیوں نے 25 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے معزول کر کے انہیں فرانس میں ایک یہودی کے گھر میں قید کر دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صہیونی اور ماسونیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے محمود شوکت پاشا، مصطفیٰ کمال اتاترک جیسے ضمیر فروشوں سے کروایا، جو کہ اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے تھے اور اتحاد و ترقی کے نقیب گردانتے تھے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور اس طرح بیت المقدس کا وہ عظیم محافظ جس نے کہ صہیونیوں کے ناک میں نکیل ڈال رکھی تھی، یہودیوں کی سازشوں اور امت کے غداروں کے بھیڑ چڑھ کر رہ گیا۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صہیونیوں نے جب دیکھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے اس وقت تک فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق ان کے عزائم تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے انہوں نے ترکی کی افواج میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کیا، جو نام کے تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل و دماغ یہودیوں کے پاس گروی تھے، اور جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال اتاترک ہے۔ اور اسی دوران 28 جولائی 1914 کو فرسٹ ورلڈ وار پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، جس میں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور اس کے حلفاء تھے تو دوسری طرف برطانیہ، رشیا، امریکہ اور فرانس وغیرہ تھے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس جنگ سے ان کا قریب یا دور کا کوئی تعلق تھا، لیکن صہیونیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے غدار ملت مصطفیٰ کمال اتاترک نے سلطنت عثمانیہ کو زبردستی اس جنگ میں شامل کر دیا، اور ادھر برطانیہ نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں عظیم عربی سلطنت کا خواب دکھایا، جس سے متاثر ہو کر شریف مکہ حسین ابن عبداللہ نے ترکوں سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی شریف مکہ ہے جس کی
آل اولاد آج بھی اردن کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اور لارنس آف عربیہ نے کئی بدو قبائل کو ترکی افواج کے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے سارا عرب خلافت عثمانیہ سے باغی ہو کر برطانیہ اور فرانس کا وفادار بن گیا۔ اسی دوران صہیونیوں کے عالمی تنظیم کے صدر وائز مین نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جنگ جیت کر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کے لیے ایک وطن قائم کر دیں گے تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں پر قربان کر دیے جائیں گے۔ تو چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز بلفور نے 2 نومبر 1917 کو یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ جنگ جیتنے کی شکل میں وہ ان کے لیے فلسطین میں ایک ہوم لینڈ قائم کریں گے۔ تاریخ میں اس وعدے کو وعدہ بلفور یا بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ساری دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ آخر 11 نومبر 1918 کو پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ عراق و حجاز، فلسطین و اردن اور مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، اور شام اور لبنان پر یہ فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ فرانسیسی جنرل ہنری گورو جب دمشق میں قبضے کے بعد سب سے پہلا اس نے یہ کام کیا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا اور اپنے بوٹ کا لات ان کے قبر پر رکھ کر کہا کہ صلاح الدین ہم آ گئے۔ اس بدبخت نے یہ کام کیا، اور پھر دسمبر 1917 میں برٹش جنرل ایلن بی فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا اور بڑے فخر سے کہا کہ میں آخری صلیبی ہوں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے شریف مکہ کو حجاز کا اور اس کے ایک بیٹے عبداللہ کو اردن کا اور دوسرے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے صرف کٹ پتلی حکمران تھے، اصل حکومت خود انگریز کر رہے تھے۔ اور اس دوران میں یہودی دھڑا دھڑ فلسطین میں آباد ہونے لگے اور برطانوی حکومت ہر طرح سے ان کی حفاظت کرنے لگی اور ان کی مدد کرنے لگی۔ تو پھر کیا ہوا تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کل ظہر چونکہ جلد ہو رہی ہے تو اس لیے ذرا پہلے ہی آئیں تاکہ آپ کو پورے فلسطین کا جو قضیہ و مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالم یہودیوں کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ان فلسطینیوں کے ساتھ مدد کرنے کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ وفاداری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔